حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو لائق تعریف اور حمد و ستائش ہے، وہ ذات پروردگار جو رحمان اور رحیم ہے، وہ پروردگار جو کریم اور مجیب ہے، وہ پروردگار جو سمیع العلیم ہے، وہ پروردگار جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑتا ہے، وہ پروردگار جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ پروردگار جو عیبوں کو چھپا دیتا ہے، وہ پروردگار جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ پروردگار جو شکم مادر میں محفوظ نطفے کو انسان کی شکل عطا کرتا ہے، وہ پروردگار جو اتنا بڑا نقاش ہے، اتنی خوبصورت اور حسین مخلوق کو بنا کے کہتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہیں، وہ پروردگار حمد و ستائش اس اللہ کے لیے میرا وہ رحیم و کریم پروردگار جو دن کے اجالے کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو اندھیرے میں بدل دیتا ہے، اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتا ہے، اور اس بدلتے ہوئے اندھیرے اور اجالے کو پکار کے کہتا ہے علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام ہے خاندان محمد و آل محمد۔ کروڑہ بار شکر کروں اور بار کھربوں بار بھی شکر کروں اس پروردگار عالم کا، ادا نہیں کر سکتی ہوں، ادا نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ اس خالق کریم نے ہم انسانوں کو اس در کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس در پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو اس گھر کی معرفت حاصل کر لیتا ہے بس وہ در بدر نہیں پھرتا۔ توجہ چاہتی ہوں، باہر والوں کو اگر آواز آ رہی ہے تھوڑا ہم اتنگوش ہو کے بیٹھنا۔ بس پروردگار عالم تیرا لاکھ بار بھی شکر ادا کریں تو ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیوں نے تو نے اس در کی توفیق عطا کی، اس در پہ بیٹھنے کی، ورنہ ہم گناہگار کون ہوتے ہیں۔ اس منبر کی عظمت، اس کی تقدس اتنا بڑا ہے، یہ منبر رسول ہے، یہ منبر آل محمد ہے، یہ منبر سلونی ہے۔ مجھ میں اور کوئی بھی پڑھنے والا اتنی استطاعت، اتنی طاقت، اتنی روانی، اتنی روب دبدبا کہاں کہ ہم یہاں بیٹھ سکیں۔ بس ہم تو اس گھر کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہیں، اگر سیدہ مناسب سمجھیں تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اگر وہ سمجھیں نہ تو پھر ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ بس توفیق کے پروردگار سے جو رزق معرفت ملا وہ اب تک پہنچانے، یہ در وہ در ہے جہاں آ کر انسان در بدر نہیں ہوتا۔ یہ علی کا در ہے، یہ آل محمد کا در ہے، یہاں آ کے لوگ بھٹکتے نہیں ہے بلکہ کنارہ مل جاتا ہے۔ یہ در ایسا در ہے، خداوند قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ پہلا ولی میں ہوں، دوسرا ولی رسول ہے، تیسرا ولی وہ جو حالت نماز میں نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جملہ سن کے اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنا اور اپنے زبانوں کو معطر کرتے کرتے اس منبر کا اور اس مجلس کا بھرم رکھتے ہوئے اپنے زبانوں کو معطر کرنا۔ کون ہے یہ در؟ ایسا در ہے جہاں آتا ہے انسان خالی زر نہیں ہوتا، آ جاتا ہے تو بو زر ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی آتا ہے تو بس انسان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، در پہ آ جاتا ہے سلمان محمدی بن جاتا ہے۔ یہاں آتا ہے تو مقداد بھی مقداد بن جاتا ہے۔ یہاں کوئی آتا ہے تو مالک اشتر جیسے معرفت عطا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بس یہ در معمولی در نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ در عام در نہیں۔ بس خدا ارشاد فرما رہا ہے، اچھا مجھے ولایت کو پیش نہیں کرنا، مجھے آپ کے دلوں کے اندر جو موجود ہیں، چند الفاظ، آپ کے دلوں میں جو معرفت موجود ہے، جو ولایت موجود ہے، جو محبت علی آپ کے اور میرے لہو میں دوڑ رہی، بس اسے ہوا دینی ہے۔ بس میں ہوا دیتی چلی جاؤں گی، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے چلے جانا۔ میں ولی، اللہ کہہ رہا میں ولی اور رسول ولی، اور وہ ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا یہاں آپ کے اور میرے رسول نے کہا کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ علم کا حاصل کرنا سب نہیں بولے، فریضوں میں سے ہے نا۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے نبی سے کہہ دو کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض۔ کون سا
علم، دنیاوی علم نہیں جس کی ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہے، دینی علم کی بات ہو رہی ہے کہ میری حجتوں کو پہچانو، میرے ولیوں کو پہچانو، پہلا ولی میں ہوں، بس میرے ولیوں کو پہچانتے چلے جاؤ، اس کا علم حاصل کرتے جاؤ، معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ پہلا ولی میں، دوسرا ولی میرا رسول، تیسرا ولی وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ پتہ کب چلا؟ مولا علی مشکل کشا کی بلند ذات بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہر بچہ جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد ہم اپنے بچے کو مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں بھیجتے ہیں، کس لیے؟ یہ علم حاصل کر لے، اسے پہچان ہو جائے انسان کی، اسے پہچان ہو جائے اچھی اور برائی کی پہچان ہو جائے، اس لیے ہم اس کو بھیجتے ہیں مکتب میں، مدرسے میں۔ اب یہ اعلیٰ منصب جو علم کا منصب ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم میں ولی وہ جو میں، رسول اور وہ جو نماز کو قائم کرتے بالآخر۔ بس یہ علم حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر یہ واجب ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، بچہ جاتا ہے استاد کے پاس یا استاد آتا ہے بچے کے پاس؟ بچہ جاتا ہے نا۔ میں آپ کوئی بھی، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، لڑکپن میں ہو کر سکتا ہے، آدھیڑ عمر میں ہو کر سکتا ہے، بڑھاپے میں ہو، علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کس علم کی بات ہو رہی؟ میرا سلام اس استاد پر اور اس شاگرد پر کہ جہاں شاگرد چل کر نہیں جاتا، استاد چل کر آ رہا ہے، پاس بیٹھ رہا ہے۔ میسم تمار، جلدی کرو اپنی کھجوروں کو بیچ دو، جلدی کرو اپنی کھجوروں کو بیچ دو۔ یہ علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میسم تمار جلدی کرو کھجوریں بک جائیں میسم کی، اور پھر علی انگلی پکڑتے، ہاتھ پکڑتے جنگلوں میں نکل جاتے۔ توجہ ہو جو سمجھ گئے ہیں۔ میسم تمار کو آپ کے اور میرے مولا متقیان، میرے اور آپ کے مولا امیر کائنات، آپ کے اور میرے رہنما سردار آقا سید مرشد مولا کیا کرتے؟ میسم کا ہاتھ پکڑتے، میسم جنگل میں نکل جاتے۔ پتہ کب چلا؟ جب ایک مرتبہ بڑا مشہور مفسر، بہت مشہور ایک استاد، تاریخ دان، محدث آیا ہے میسم تمار کے پاس اور آ کے کہا میسم ذرا میرے ساتھ جنگل میں آنا۔ توجہ، سب خاموش ہیں، ذرا اپنے اپنے سر اٹھاؤ اور چہروں کو مسکراؤ، جہاں علی کی بات ہو چہرے کھلنے چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ کم ظرف کون کون ہے؟ اعلیٰ ہے کون کون؟ کم ظرف کون کون ہے؟ بس اسی سے پتہ چل جائے گا، اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چل جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بس یہ جو میسم ہے اس کے پاس ابن عباس آتا، کہا ذرا میرے ساتھ جنگل میں آنا۔ ذرا جنگل میں گئے تو کہا ذرا میسم تمہاری مہربانی ہوگی، جو علی نے تمہیں بسم اللہ کی تفسیر سکھائی ہے ذرا رہنمائی کرنا۔ توجہ، رہنمائی کرنا۔ میسم ذرا بتانا، جو علی تمہیں لے کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور پھر تفسیر قرآن پیش کرتے تھے، اس استاد و شاگرد کو میرا سلام ہے جو جنگل میں نکل جا رہے ہیں اور جا کے قرآن پڑھ رہا ہے، میسم سیکھ رہا ہے۔ مولا کی شان پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میسم سیکھ، بچے کو وفادار بنانا، مولا میرے بچے کو وفادار بنانا، غازی کے صدقے غازی کا وفادار بنانا، اس کو میرے مولا مرتبے سے میسم تمار بنانا۔ نعرہ حیدری، 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 مولا کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ عبادت کب عبادت ہوتی ہے؟ جب ذکر علی۔ بسم اللہ۔ عبادت کب عبادت ہوتی ہے؟
جب مل کر کی جائے. ٹھیک ہے, زبانوں پر خدا کی حمد و ثنا تسبیح 27 بیان کی جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. جب یہ صدا مل کر ہوتی ہے تو پھر عبادت اپنی معراج کو حاصل کر لیتی ہے. بس یہ زبانیں معطر کرتے جائیے گا, فضائل علی سنتے چلے جائیے گا. پہلا ولی اللہ, دوسرا ولی وہ جو رسول ہے, اور تیسرا ولی وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے الی آخر. بس یہ میسن جنگل میں نکل جاتے علی کے ساتھ اور سیکھتے جو علی سکھانا چاہ رہے تھے. بس ابن عباس نے کہا تمہاری مہربانی ہے جو تفسیر بسم اللہ تمہیں علی نے سکھائی ہے وہ بتا دو, وہ بتا دو. ایک مرتبہ کسی موالی نے دیکھا میرے مولا کسی اپنے شاگرد کو لے کر بیٹھے, شاید کے میسم ہی ہوں, بس اس کو لے کر بیٹھے, ساری رات بیان کرتے رہے, تفسیر بسم اللہ بیان نہ ہوئی, بس کئی اونٹوں کا بار بن گیا, کئی اونٹوں کا بار, 70 اونٹوں کا بار روایت میں موجود ہے, 70 اونٹوں کا بار بن گیا. لیکن بسم اللہ کی تفسیر بسم اللہ کی بے بھی ابھی پوری نہ ہوئی تھی. میں کہتی ہوں بے بسم اللہ پوری کیسے ہوتی کہ جو بے بسم اللہ کا نقطہ ہے جب اسی کی کوئی پہچان نہیں کر سکتا تم پوری بسم اللہ کی تفسیر کیسے کر سکتے ہو. کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ بے بسم اللہ کا نقطہ کیا ہے, کہا اس پوری کائنات کو اللہ نے نقطے میں چھپا دیا, بس وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. مشکل کشا کی ذات پر بلند تر صلوات. مل کر عبادت کرنی چاہیے نا. کمالات دیکھ کر بسم اللہ. جلتے ہو تم علی کے کمالات دیکھ کر, عزت تو خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. بے شک. شان پہ بلند سے بلند تر صلوات. ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ زلف کا, سبحان اللہ. تلوار رب نے دی ہے اوقات دیکھ کر. حیدری خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد و علی محمد. کیا کہنے. سبحان اللہ.